السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہا تھا، ایک عجیب جو ہے نا ایک نئی دلیل لے کے آئے۔ یہ بتا رہے کہ جو ہے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو کسی نے جو ہے جشن نہیں منایا تھا۔ کیونکہ اس وقت کہتے سب کے سب مشرک تھے یا تو کافر تھے، اس کے لیے جو ہے جشن نہیں منایا۔ سوچ کے جواب دینا کہ جس رات حضور مکے میں آئے تھے جلوہ گری فرمائی، اس رات مکے میں 5000 10,000 20,000 کتنے صحابہ تھے، کتنے مسلمان تھے، سوچ کے بتانا مجھے۔ تو کہنے لگا جس رات حضور اکرم علیہ السلام آئے یار اس رات تو کوئی نہیں تھے، کیونکہ 40 سالوں کے بعد کلمہ پڑھانے کی اجازت آپ کو ملی، اس رات تو تھے نہیں۔ میں نے کہا حضور کی اماں اور دادا کو نکال کے باقی کون تھے، یہ بھی احتیاط کرنے کی جملہ دے رہا ہوں۔ کہتا باقی تو کافر تھے۔ تو میں نے کہا کافر بھی کبھی جھنڈا لگائے گا، کافر بھی کبھی لائٹنگ کرے گا، کافر بھی کبھی خوشی منائے گا؟ تو کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا بتا تو کون ہے؟ تو کہتا مسلمان۔ تو میں نے کہا اب بتا یہ اعتراض بنتا ہے تیرا؟ میں نے کہا جب حضور مکے میں آئے تھے تو وہاں کافر تھے، انہوں نے حضور کی آمد کی خوشی نہیں منائی، جھنڈی جھنڈا لائٹ جلوس نہیں نکالا۔ میں نے کہا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس پلیٹ فارم سے بھی کہہ رہا ہوں، حضور جب مدینے میں آئے تو سامنے مسلمان تھے، انہوں نے آمد مصطفیٰ کا جلوس بھی نکالا ہے، نعرے بھی لگائے ہیں اور جھنڈے بھی اٹھائے ہیں۔ جشن نہیں منایا تھا۔ کیونکہ اس وقت کہتے سب کے سب مشرک تھے یا تو کافر تھے، اس کے لیے جو ہے جشن نہیں منایا۔ مگر جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کو گئے تو کس طرح جو ہے اللہ کے نبی کا استقبال کیا، جھنڈے لگائے گئے، جو ہے اللہ کے نبی کے لیے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے گئے، تو بہت زور و شور سے جو ہے اللہ کے نبی کا استقبال کیا گیا، کیونکہ جب سارے کے سارے مسلمان تھے۔ تو اس سے یہ بتانا چاہ رہے آج جو لوگ میلاد النبی نہیں کرتے وہ مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان ہوتے تو ان لوگ ابھی جو ہے میلاد النبی مناتے تھے، انڈائریکٹلی ایسا بولنا چاہ رہے۔ تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی مولوی صاحب، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تھے۔ آپ تو نبوت کی پہلے کی بچپن کے اللہ کے نبی کی پیدائش کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت کے بعد 13 سال تھے، 13 سال میں کتنے بار جو ہے میلاد النبی منایا گیا؟ کیا اس وقت مسلمان نہیں تھے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے؟ کیا حضرت علی نہیں تھے؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے؟ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے؟ کیسی جو ہے دلیل تم لے کے آئے، تو ان کو تم کیا بولتے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قبیلہ پورا تھا موجود، جو ایمان والے بھی تھے اس میں۔ اگر آپ کی بات کو مان بھی لیا جائے تو بتائیے جب مدینہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے تو کیا وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جس نے عید میلاد النبی بول کے جو ہے اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم ہوا تھا کیا؟ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں جو ہے موجود تھے، تو کیا ان 10 سالوں میں بھی جو ہے اس طرح کا جو ہے جشن کیا گیا؟ آپ یہ دلیل لاؤ، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے، آپ صرف ان لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے جو پہلے سے بیوقوفاں ہیں، جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے کیا بولوں میں، جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی، بچپنا نہیں اللہ کے نبی کا کہ وہ زندگی جو 40 سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، وہ زندگی میرے اور آپ کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والی زندگی ہے۔ وہ میرے اور آپ کے لیے وہ زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اس زندگی کو جو ہے فراموش کر کے الٹے سیدھے دلیل لا کے جو ہے آج امت کو بیوقوف بنا رہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کو جو ہے فراموش کر رہے جو آپ نے آپ کی زندگی کے آخری ایام میں جو ہے امت کو کیے تھے۔ کیسی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وصیتیں کر کے گئے، ان وصیتوں کو کیوں نہیں آج بیان کر رہے معلوم؟ اگر وہ وصیتوں کو بیان کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ آخری ایام تھے جن میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید جو ہے بیمار تھے۔ آپ کی کیفیت کچھ جو ہے ایسی تھی کہ آپ جو ہے بار بار جو ہے اپنی تکلیف کو ظاہر کر رہے تھے۔ ان تکلیفوں کو اگر ظاہر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے سوال ہوگا آپ سے کہ کیا ایسی تکلیفوں میں بھی جو ہے صحابہ نعوذ باللہ جشن منائے تھے کیا بول کے؟ اس کے لیے جو ہے ان تکلیفوں کو، ان قربانیوں کو جو ہے فراموش کر کے آپ لوگوں کو کہ مسلک کو جو چیز پسند ہے، آپ لوگوں کے مزاج کو جو چیز پسند آ رہی وہ چیز جو ہے امت کو بتا کر گمراہ کر رہے، بیوقوف بنا رہے۔ تو امت کو بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ میرے بھائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ قیمتی لمحے جو آخری ایام تھے ان کو فراموش کر رہے آپ، جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وصیت کر کے گئے نماز کا خیال کرنا، نماز کے بارے میں اللہ کے نبی بارہا جو ہے تلقین کر کے گئے امت کو۔ آج نمازوں کو فراموش کر دی امت، اور یہ ظاہر کر رہے کہ جو ہے ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج پرسنٹیج میں جو ہے نمازیں ہو رہی، بھائی میں سب کی بات کر رہا ہوں، خود میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں، ہر مسلمان اس میں شامل ہے۔ آج پرسنٹیج میں نماز ہو رہی، فجر میں 3 سے 4% لوگ بھی مسجد کو نہیں آتے۔ آپ عشاء کا بھی یہی حال ہے، 10 سے 15%۔ میں بھی یہ تو بہت بول رہا ہوں، میں یہ پرسنٹیج بھی 10% لوگ بھی جو ہے عشاء میں نہیں آتے۔ ظہر میں بھی 4 سے 5% لوگ جو ہے نماز پڑھتے، عصر کا یہی حال ہے، مغرب کا یہی حال ہے، ہر نماز کا یہی حال ہے۔ پرسنٹیج میں نماز پڑھنے والی قوم ان صحابہ کو یہ
یہ بتا رہی کہ جو ہے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، کیونکہ ہم بے شمار جو ہے پیسہ لٹا رہے، ہم فلاں کر رہے، ہم وہ کر رہے. پیسہ لٹانے سے جو ہے محبت ظاہر نہیں ہوتی میرے بھائی. اگر پیسہ لٹانا ہی محبت ہے تو ہم سے زیادہ غیر مسلمان جو ہے پیسہ لٹا رہے ہیں غلط دین پہ. تو غلط چیز پہ آپ پیسہ لٹا کے فائدہ بھی نہیں ہے، ضائع ہوگا آپ کا یہ پیسہ، آپ کا عمل ضائع ہوگا. یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اس گمراہی سے بچیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.